الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم سامعین، سورۃ الجمعہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام خطیب بغدادی اور طبرانی وغیرہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے. حدیث کے راوی ہے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. چار چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اور یہ چار چیزیں ایسی عظیم الشان ہیں اور انسانی زندگی کی ایسی اہم ضروریات میں سے ہیں جن سے کوئی بری نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی بڑی مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو اپنے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ عبادت ہی اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا. اس دنیا میں آنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور پھر یہ عبادت جو ہے اپنی منمانی نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہمارا دل چاہے ہم کر لیں. عبادت وہی مقبول ہے جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی کما امرا وتوضأ کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام. نماز کی اور وضو کی کتنی فضیلتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں جو ہم برابر سنتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من توضأ کما امرا وصلی کما امرا. جس نے وضو کیا اپنی مرضی سے نہیں، ویسے کیا جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے. اور وضو کرنے کا حکم دینے والے صرف دو ہیں، ایک اللہ اور دوسرے اس کے رسول. من توضأ کما امرا، جس نے وضو کیا جیسے ہم نے بتایا یا اللہ نے بتایا چنا. ذرا دیکھیں، ایک موقع پر سنن کی روایت، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا لوگوں کے سامنے، اپنے غلام سے کہا پانی لاؤ. اب بہت سارے لوگ تھے اور خلیفۃ المسلمین ہیں، ہر وقت ایک جمع غفیر اکٹھا ہے. سب کے سامنے کہا وضو لاؤ، پانی لاؤ. غلام پانی لایا. امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا. وضو سب کے سامنے کیا. وضو کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے، کہا لوگو، یہ وضو ہے جو ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، اور تم لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من توضأ نحو وضوئی ھذا. قیامت تک آنے والے لوگوں میں جس نے وضو کیا ہمارے اس وضو کے مطابق، پھر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول. دیکھیں، نحو وضوئی ھذا، جس نے وضو کیا ہمارے اس وضو کے مطابق. تو وضو بہترین عمل ہے، لیکن ہم اس کے لیے آزاد نہیں کہ جیسے چاہیں کر لیں. نماز ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا ومن صلی کما امرا، نماز پڑھی جیسے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے.
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا، ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما ایک مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص نماز پڑھا لیکن ذرا رکوع سجدے تو سب کچھ کیا، لیکن اتنی اسپیڈ کہ اس کے ارکان برابر ادا نہیں ہو رہے۔ رکوع کیا لیکن سیدھا کھڑا ہوا تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا نہیں، ایسے تھوڑا سا لٹکا رہ گیا۔ وہ یہ سوچتا ہے نیچے ہی جانا ہے تو پورا کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک سجدہ کیا جلدی سے اڑ گیا، دوسرے سجدے کے لیے سے بیچ میں لٹکا ہوا ہے، یعنی اس نے قاعدے سے نماز نہ پڑھی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے کہا میاں اپنی نماز کو درست کر لو، یہ تمہاری نماز غلط ہے۔ اللہ اکبر، اس کو بڑا غصہ آیا۔ کیا منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے ہم کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے، لیکن آج تک ہماری نماز میں کوئی عیب نہیں نکالا، تم پہلے انسان ہو۔ کہا 40 سال ہو گئے یا 60 سال، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ تم نے نماز پڑھا، یہ نماز کا طریقہ نہیں۔ ضد کیا تو کہا سنو، اللہ کی قسم اگر تو نے اپنے نماز کی اصلاح نہ کر لیا اور ایسے ہی پڑھتا رہا تو نماز تو پڑھے گا لیکن ملت محمد پہ تیری وفات نہیں ہو سکتی۔ کتنی بڑی چیز ہے، ہم کو کتنی ضروری چیز ہے۔ ہر عبادت جو ہمیں کرنا ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ وضو کرنا ہے ویسے جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، نماز پڑھنا ہے ویسے جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، روزہ رکھنا ہے ویسے جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ ہر عمل، ہر نیکی کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مکلف ہیں، اس طریقے پر ہونی چاہیے۔ اب یہ طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہو، اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ اسی لیے علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس علم کے روشنی میں انسان اپنے روزمرہ کی زندگی اسلامی طور طریقے سے گزار لے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عالم فاضل بننا فرض تو نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ ہو جائیں اتنے عالم بن جائیں جو امت کی خدمت کر سکیں، کافی ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مرد عورت پر جتنے سے روزمرہ کے مسائل اسلامی زندگی پر وہ گزارا کر سکے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ علم کی۔ علم کی۔ اللہ رسول نے فرمایا انما العلم بالتعلم، اے لوگو علم گھر بیٹھے نہیں آئے گا، علم جو تمہیں ملے گا وہ گھر بیٹھے نہیں ملتا۔ انما العلم بالتعلم، علم تمہیں ملتا ہے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے سیکھنے کے بعد۔ اپنے ہی سے پڑھنا لگیں گے، اپنی اسٹڈی اور اپنے سے مطالعے سے بھی علم صحیح حاصل نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب تک کہ انسان استاد کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل نہ کرے۔ انما العلم بالتعلم۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہلت لہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے کچھ راستہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے تھوڑا سا سیکھ لے، کچھ دین کی باتیں سکھائی جاتی، وہاں سیکھنے کے غرض سے گیا، تو اس کا یہ راستہ ہی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس راستے کی برکت سے جنت کے سارے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دوستو کبھی کوتاہی نہ ہو، علم حاصل کر، اور غالباً اسی لیے جو انسان علم حاصل کرنے اور دین سیکھنے میں کو تو سکھانے میں
کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں 5 قسم کے آدمی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں، سب سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ ان سے کرتا ہے، سب سے زیادہ نفرت 5 قسم کے لوگوں سے کرتا ہے، 5 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مسلمان کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عالمین بے امور الدنیا وجاہلین بے امور الآخرہ، تو اپنا وقت لگا کر کے دنیا کی تو بڑی معلومات رکھتا ہے لیکن دین کے معاملے میں زیرو اور بالکل صفر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یاد آئی صحیح بخاری کی، ایک موقع پر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ کچھ درس دے رہے تھے، لوگوں کو سکھلا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے۔ 3 آدمی 3 ساتھی راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ تینوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کچھ باتیں دین کی کر رہے ہیں اور لوگوں کو کچھ سکھا رہے ہیں۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تینوں مسجد میں آئے، آنے کے بعد ایک نے تو دیکھا کہ بہت بھیڑ بھاڑ ہے، لیکن سوچ رہا تھا بیچارہ کہ کتنا قریب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ جائیں، جتنا قریب پہنچیں گے اتنا ہی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بیچارہ آیا کنارے سے جگہ بناتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو میں بیٹھ کر کے سنا، آپ دیکھ رہے ہیں اور کوئی کسی نے خیال نہیں کیا۔ دوسرا آیا، وہ بیچارہ کھڑا رہا، دیکھا ہمارا ساتھی تو آگے بیٹھ گیا لیکن ہمت نہ کی، وہ سوچتا ہے آگے جا کر کے بیٹھیں گے تو لوگ کہیں گے آیا بعد میں اور جاتا ہے آگے، اس لیے آگے جانے میں بڑا شرم محسوس کیا۔ واپس بھی جانا بڑی عیب کی چیز ہے سو ینتہی المجلس، مجلس کے آخر میں وہ بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کا کردار دیکھا، ایک اللہ کے رسول کی باتیں سیکھنے سننے کے لیے بالکل قریب آیا، اور دوسرا قریب تو نہ آیا لیکن اعراض نہیں کیا، وہیں بیٹھ کے سنا۔ تیسرا، ہم بہت بزی ہیں، ان کا تو کام ہی ہے سیکھنا سکھانا، ہمارے ذمہ 50 کام ہیں، ان کے تو روزانہ کے۔ واپس گیا، جوتا پہنا اور گھر چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے تینوں کے کردار کو دیکھا، بات مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا لوگوں ہم تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ، یہ نہیں بتایا کہ یہ موجود ہے یہیں، تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ بتاتے ہیں۔ صحابہ نے سوچا کوئی پرانا قصہ ہوگا، آج اللہ کے رسول سنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 آدمیوں کے قصہ۔ نمبر 1، ذرا غور کرو، اما احدہم، 3 ساتھی تھے، ایک تو اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے اور سیکھنے کے لیے بالکل قریب آیا، کسی کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی کہے گا بعد میں آیا آگے بیٹھتا ہے، اتنا نہیں، کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ گیا۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمْ فَآوَى إِلَى اللَّهِ، اللہ کی رحمت اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے سکھانے والے کے قریب بیٹھا، اللہ نے بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو اپنے قریب بنا لیا، اللہ کا تقرب حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر 2، وَأَمَّا، رہا دوسرا، واپس جانے سے بھی شرمایا اور آگے آنے سے بھی شرمایا، لیکن سیکھنے کا جذبہ تھا، بیٹھ کے سیکھا۔ بیچارہ اس کو شرمائی واپس آنے سے، جانے سے یا آگے آنے سے شرم کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی شرم کرتا ہے کہ اپنی رحمتوں سے کیسے اس کو ہم محروم کریں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا لیا۔ لیکن رہا تیسرا، اما ثالثہ، تیسرا بدبخت تھا، اس کی شامت آئی تھی، فَأَعْرَضَ، اس نے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اس کو بھی محروم کر دیا۔ انسان کو چاہیے کہ دین سے کہ انما العلم بالتعلم۔ نمبر 2، والحلم بالتحلم، علم کے بعد حلم،
حلم کس کو کہتے ہیں؟ صبر کرنا، تحمل کرنا، برداشت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکڑ جانا، الجھ جانا، تیش میں آ جانا، جھگڑے لڑائی پر آمادہ ہو جانا، یہ نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے؟ صبر اور تحمل کرتا ہے۔ آپ نے ساتھ فرمایا انما الحلم بالتحلم، اے لوگو جیسے علم سیکھنے سے آتا ہے اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، ایسے ہی تحمل بردباری بھی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ صبر ضبط کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، پھر کہیں انسان کے اندر صبر کرنے کا، تحمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ بار بار انسان کبھی تیش میں آیا، جوش میں آیا، کام بگڑ جاتا ہے، دو چار جھٹکے لگتے ہیں، تب سوچتا ہے الجھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب انسان صبر کرنے کا، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ساتھ لا حلیم الا ذو تجربۃ، لوگوں انسان میں تحمل آتا ہے تجربہ کرنے کے بعد، اس کی بھی ضرورت ہے۔ علم کی پوری معاشرتی زندگی، لیبر کے ساتھ، سیٹھ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، ہر قدم پر انسان کو تحمل کی ضرورت ہے۔ اگر تحمل نہ کرے، بیوی کو ایک دن میں طلاق ہو جائے، تحمل نہ کرے، ایک دن میں انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کنارے ہو جائے، اس لیے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم۔ نمبر 4، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات ایکم احسن عملا، اللہ نے موت، حیات، زندگی سب عطا کی ہے تم کو، تمہیں زندگی دیا ہے، حیات، اور پھر اس کے بعد موت، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھے تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اعمال، لیکن اچھے عمل کرتا کون ہے؟ آج دیکھتے ہیں ہم، ایک انسان سیزنی اچھے اعمال کرتا ہے، ہفتے بھر کوئی پرواہ نہیں، لیکن جمعے کے دن اذان سنتا ہے تو سوچتا ہے چلو کم سے کم ایک دن نماز جمعہ پڑھ کر کے آ جائے۔ 11 مہینے تک مسجد کے قریب نہ آیا، رمضان آتا ہے تو سوچتا ہے چلو کم سے کم رمضان میں نماز ادا کر لیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک انسان، ذرا سوچو، اگر 60 سال سے روزہ رکھ رہا ہے، 60 سال میں ہر سال 1 مہینے روزہ رکھا تو کتنے میں نماز پڑھی تو کتنے مہینے ہو گئے؟ 60 مہینے ہو گئے۔ سال کتنے بنے؟ 4 حساب لگاؤ تو 4-5 سال نماز پڑھا، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دل ہمارا درست نہیں ہے، من ہمارا پاپی ہے، برسوں نمازی بن نہ سکا۔ کیوں؟ نماز تو پڑھا لیکن نیکی کرنے کی کوشش اس نے نہیں کیا۔ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَى، جو انسان نیکی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ نیکی کریں، نیک بنیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ ایک انسان سال میں ایک مہینہ نماز پڑھا لیکن نیک بننے کی کوشش نہ کیا، اس نے کبھی رب سے یہ نہ مانگا، کوشش نہ کیا اللہ
محض سال میں ایک مہینہ بلکہ ہمیشہ کا اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا دے. کبھی اس نے چاہا نہیں، اس لیے آج تک وہ محروم ہے. وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَى، جو نیکی کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرتے ہیں. جو نیک بننا چاہتا ہے اللہ اسے نیک بنا دیتے ہیں. سورہ شورا کی آیت وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ فرماتے ہیں میرے طرف جو آنا چاہتا ہے اس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں. حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا بندہ میرے طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. میرا بندہ ایک بالش سے چلتا ہے تو میں ایک ہاتھ، اور ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں ایک سرا بن کر کے آتا ہوں. ہاں کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق. انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کے لیے انسان کو نیک بننے کی کوشش کرنا ضروری ہے. اللہ کسی کو نیک نہیں بنائے گا جب تک خود انسان نیک نہ بنے. کیوں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا، ہم نے تو راستہ بتا دیا، اس بندے کا کام ہے نیک بنے یا. لیکن یاد رکھنا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک انسان نیک بننا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق دی. دوسرا برا کرنا چاہا، وہ برائی جانا چاہا تو اللہ نے اس کے ہاتھ پیر کو نہیں توڑے، اس کو بھی چھوڑ. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، سورۃ النساء کی آیت. بندہ جدھر جانا چاہا میں نے اس کو جانے دیا، لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، آخر میں کہاں گھسیٹ کے ڈال دیں گے؟ جہنم. ہو گئی بات. نمبر 4 وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُعَقَّ، جو برائی سے بچنا چاہتا ہے، برائی سے باز رہنا چاہتا ہے، اللہ رسول فرماتے اللہ اس کو برائی سے جو کرنا چاہتا ہے، مزہ لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ چھوڑ دیتا ہے. تو انسان کو اب اگر انسان اپنے رب کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا تب اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچائے. یوسف علیہ السلام صاحب برائی سے بچنا چاہے، اللہ نے ایسی جگہ برائی سے بچایا جہاں برائی سے بچنا بالکل ناممکن تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے رسول یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیت میں نقل کیا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. اللہ ہی تعالیٰ کی برکت ذات ہے جس نے لوگوں میں اپنے نبی کو بھیجا تاکہ نبی آ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کو تزکیہ کریں، کتاب کی تعلیم دے، علم دے، سکھائیں اور حکمت کی باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق ہو اور یہ چاروں خوبیاں اللہ ہمارے اندر پیدا کر دی. علم سیکھنے کا، دین سیکھنے کا شوق جذبہ ہو جائے، ہمارے اندر صبر اور تحمل آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر نیکی کرنے کا شوق و جذبہ، برائی سے بچنے کی فکر پیدا کر دے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہاں بھائی، یہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، یہ دبئی نہدہ میں NMC ہسپتال کے پیچھے